نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، رب تعالی نے عبادت کے لیے کچھ جگہیں اور کچھ مکان اور کچھ زمانے ایسے رکھے ہیں کہ ان جگہوں اور ان مکانوں میں اگر عبادت کی جائے تو عبادت باقی جگہوں پر عبادت کرنے سے زیادہ فضیلت والی اور زیادہ اجر والی ہوتی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے کچھ زمانے ایسے رکھے ہیں کہ ان زمانوں میں عبادت کرنا باقی زمانوں میں عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ میں مثال دوں گا کہ عام جگہوں پر عبادت کرنا کتنے ہی خلوص اور اخلاص سے کی جائے اس عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو مسجد حرام یا مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ میں کی جائے۔ اسی طرح عام راتوں میں عبادت کتنے ہی اہتمام سے کیوں نہ کی جائے اس عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو لیلۃ القدر یا عیدین کی راتوں میں کی جائے۔ اسی طرح عام دنوں میں عبادت کرنا اس عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں عبادت کی جائے یا ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کی جائے۔ اسی کو عشرہ ذی الحج کہتے ہیں اور اس وقت ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ عشرہ ذی الحج کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ رب نے قرآن کریم میں 30واں پارہ سورہ فجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من ھذی الایام، کہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی ان دنوں میں کیے جانے والا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ باقی دنوں میں اگر عبادت کی جائے، باقی دنوں میں اگر نیک اعمال کیے جائیں تو عمل اتنے اللہ کو محبوب نہیں جتنے ان دنوں میں اللہ کو عمل کرنا، نیکی کرنا پیارا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ ان دنوں میں نیکی کرنا، نیک عمل کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھیا ہے، اس سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا بھی، اللہ کے رستے میں لڑنے والا بھی ان دنوں میں نیک اعمال کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک شخص کو مستثنیٰ کیا کہ الا خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع حتی تحرق موجۃ دمہ، کہ مگر وہ شخص کہ جو سب کچھ لے کر جان اور مال لے کے نکلا اور کچھ بھی واپس نہ آیا، سب کچھ لٹا کر آیا، وہ شخص تو افضل ہے۔ باقی ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے کا، نیکی کرنے والے کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، اور ان راتوں میں عبادت کرنا گویا کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کرنا ہے۔ اور ایک حدیث مسند احمد کی روایت ہے، مسند امام احمد کی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال کے پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کے لیے یہ روزہ کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ عام دنوں میں اعمال کرنا اور ان دنوں میں کرنا گویا کہ اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے، اس لیے محروم نہیں رہنا چاہیے۔
اور جتنے بھی یہ نیک اعمال ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کی کثرت کریں، تسبیح کی کثرت کریں، تحمید کی، الحمدللہ کی کثرت کریں، تحدید تحلیل لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، تو ایک تو یہ ان اعمال کو اپنائیں، صدقہ خیرات کریں تاکہ غریب بھی ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اور ایک آخری عمل وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے فرض نماز کے متصلاً بعد فوراً بعد یہ کلمات کم از کم ایک بار ادا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ باقی پھر قربانی کے اوپر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔